ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ پاک کی دنیا میں اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال کرتے وقت اللہ پاک کو یاد کیا جائے اور اسی کے نام سے ہر کام کو شروع کیا جائے۔ جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے، ہر کام کے شروع میں کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، یعنی رحمان اور رحیم، یعنی بہت مہربان، نیکیوں پر اجر دینے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا۔ جس کے پاس برکت ہو اسی کو سب سے پہلے پکارنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، اور جو بندہ اخلاص کے ساتھ بسم اللہ مکمل پڑھے، اللہ پاک جہنم کے 19 دروازوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حمد و درود۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ترجمہ: ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے بزرگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سانس میں اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اس سے آسان طریقہ کوئی اور نہیں۔ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو سوتے وقت اس دعا کو پڑھیں: اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے ہی نام پر مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اللہ کے نام میں جتنی برکت ہے اس سے زیادہ کسی اور میں نہیں، اسی لیے ہر صبح اور ہر شام اللہ کو یاد کرنے کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جب صبح نیند سے جاگیں تو نیند سے بیدار ہو کر اس دعا کو پڑھیں: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو مار کر زندگی بخشی اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ موت کے بعد اللہ پاک صبح کو ہمیں نئی زندگی عطا فرماتے ہیں، تو اس سے زیادہ اللہ کا شکر ہم کیا ادا کر سکتے ہیں کہ صبح کو آنکھ کے کھلتے ہی ہم اللہ کی تعریف بیان کریں۔ بیت الخلاء یعنی باتھ روم میں داخل ہونے سے پہلے، اندر جانے سے پہلے باہر ہی اس دعا کو پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک
من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مرد ہو یا عورت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جگہ گندی ہوتی ہے وہاں پر خبیثوں کا بسیرا ہوتا ہے، اس لیے اس دعا کو پڑھنے کے بعد خبیث جنات ہمارے اوپر نظر نہیں ڈال سکتے۔ اس دعا کا اہتمام ہمارے بڑوں اور خاص کر ہمارے بچوں کا کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد باہر آ کر اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کیا اور مجھے چین دیا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور جب اللہ پاک ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم اس پاک ذات کا شکر ادا کریں۔ کھانا شروع کرتے وقت کسی چیز کو بھی کھائیں تو اس دعا کو پڑھ کر کھائیں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں اور اللہ کی دی ہوئی برکت سے۔ بے شک کھانے کی چیزیں اللہ کی نعمت ہیں، اس میں اگر ہم اللہ کا نام لیں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے برکت کا معاملہ فرمائیں گے۔ بسم اللہ بھول جانے پر یعنی کھانا شروع کر لیا اور شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا تو درمیان میں اگر یاد آیا تو جب یاد آیا اس وقت یہ دعا پڑھ لے۔ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ میں نے اس کے اول اور آخر میں اللہ کا نام لیا۔ کھانے کے درمیان پڑھنے کی دعا یعنی دنیا کی فضول باتیں چھوڑ کر کھاتے ہوئے اللہ کا نام لینے کا طریقہ یہ ہے: اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے ہی لیے اور شکر تیرے ہی لیے ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر پڑھنے کی دعا: الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا، پلایا اور مسلمانوں میں بنایا۔